ادکار ظفر ہلالی صاحب نے. ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہلالی صاحب ہم ذرا آئیں گے جو فارن منسٹر ہیں ان کے دورہ چین پہ بھی بات کریں گے, جو انڈیا کے اندر چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جو آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر, جنرل سید عاصم منیر سے اب وہ فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں اور ایوب خان کے بعد یہ دوسرے جنرل ہیں پاکستان آرمی کے جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے. آلدو یہ ایک اعزازی عہدہ ہے, اس کی کوئی خاص مراد بھی نہیں ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے جب کشمیر کی کاز کو عاصم منیر نے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کشمیر پہ جنگ لڑی ہے, آئندہ بھی لڑنی پڑی تو لڑیں گے, اور پھر اب انڈیا میں اس کو لے کر کیسے اس کو لیا جائے گا انڈیا میں؟ دیکھیے سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ ایسا فتح پاکستان کا سو ڈیسائسو اور کلیئر نہیں ہوا ہے اس سے پہلے. 1965 کا جو جنگ تھا وہ تو میرے خیال میں ہم نے بہت اچھا کارروائی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اگینسٹ انڈیا, بہت بڑا ملک, مگر ہم نے کوئی فتح ایز سچ نہیں کہا. ہم نے کہا اتنا اچھا ہمارا ڈیفینس تھا کہ ان کو کچھ نہیں مل چکا, حالانکہ وہ ہمارے سے بہت بڑا فوج تھا اور دے ہیڈ دی ایلیمنٹ آف سرپرائز. ان کو سرپرائز بھی تھا, یہ جنگ انہوں نے شروع کیا تھا, اور تو ہم کہتے تھے کہ کچھ حاصل نہیں کر سکے ہمارے سے, تو اٹ واز اے ڈرا. وہ ڈرا ہی کافی فتح تھا ہمارے لیے. مگر اس وقت تو کوئی یہ اس کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بیٹل, اگر آپ کہیں جنگ کہیں جو بھی آپ کہیں, یہ تو ہم نے جیتا تھا اور کوئی ہمیں کوئی ہوپ ہی نہیں دے رہا تھا. اور بلکہ جو ہندوستان جب یہ جنگ شروع کیا اٹ واز ویری کانفیڈنٹ, تو اس کے رافائل فائٹرز, اس کے 2-3 گنا زیادہ فورس آرمی, 3-4 گنا زیادہ ایئر فورس, 6-8 گنا زیادہ نیوی, ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. مگر گڈ پلاننگ اور گڈ پریپریشنز, دیکھیے کسی نہ کسی کو تو ملنا تھا یہ اعزاز ان ٹرمز آف کریڈٹ. کون جیتا؟ آرم فورسز آف پاکستان جیتا ہے, ویری گڈ. کون تھا ان کا سربراہ؟ یہ تو ان کو پروموشن ملا, اینڈ آئی تھنک اٹ واز ویل ڈیزروڈ. جی اچھا سر, یہ اب ہم نے کامیابی حاصل کر لی میدان میں. اب ظاہر بات ہے کہ آخری جو کامیابی ہوتی ہے وہ مذاکرات کی میز پر ملتی ہے, کیونکہ جنگوں کے بعد ہمیشہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ. 65 کی جنگ میں ہم نے دفاع بہت اچھا کیا, لیکن کہا گیا کہ تاشکند میں جا کے سب اپنا جو کچھ کمائی تھی ہم نے لٹا دی. تو اب مذاکرات کی میز پر ہم جانے لگے ہیں. ایک تو کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے, اور اس میں ہمارے جو دوست ہیں, چین ہے, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, آذربائیجان ہے, UAE ہے, قطر ہے, وہ ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے کو جتنے ملک آپ نے نام لیا ہے, چین کے علاوہ دوسرے دو جو ہیں وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ہمیں دے سکتے ہیں. وہ ملک جو ہیں ہمیں شاباشی کر سکتے ہیں, ہمارے پبلسسٹ بن سکتے ہیں دنیا میں. مگر ایک ہی ملک ہے جو واقعی کین میک دا ڈفرنس بٹوین وکٹری اینڈ ڈیفیٹ, اور وہ ہے چین. اب میں نے سنا آپ سے فیصل کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے پھر چین اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اور جو دار صاحب گئے ہوئے اس پہ کوئی بات ہوگی. اگر چاہتے ہیں تو اس وقت میں اپنے کامنٹس کروں. اس وقت میں صرف یہ کہوں کہ چین از کروشل, یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں ابھی بتا دوں کہ ہم کیا کرنا چاہیے چین کے ساتھ, تو میں ابھی بتائیے. دیکھیے بات سیدھی تو چین ہے. یہ جو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فیصل کہ کیا ضروری کیا ہے, آج تک ہم نے چین کے ساتھ کوئی فارمل ڈیفنس الائنس کیا ہے؟ کیوں نہیں میوچل ڈیفنس ٹریٹی کرتے ہیں ہم چین کے ساتھ؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ کتنے کیے تھے, سیٹو, سینٹو, بائی لیٹرل پیکٹس. کیا چین نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی ہو؟ میرے خیال میں اگر نہیں چاہتا تو ان کے ریزنز ہوں گے, تو پوچھیں ان سے. بیکاز میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ایسا ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہونی چاہیے. اٹیک آن پاکستان از این اٹیک آن چائنا, این اٹیک آن چائنا از این اٹیک آن پاکستان. کیوں نہیں؟
لیکن ہلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہمیں ہلالی صاحب اس میں اب دیکھیے کل جو کل یا پرسوں، ایک سیکنڈ، جو سوال ہے ہلالی صاحب وہ یہ ہے کہ ڈیفنس پیکٹ یا ڈیفنس ٹریٹی اگینسٹ ہوم، کیونکہ بھارت کو تو چین دشمن قرار نہیں دیتا، اور ہمارا جو سرکاری موقف وہ یہ ہے کہ اب ہم پاکستان، چین اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس تعلقات کا برقرار رکھیں گے، اور کسی ایسی جنگی صورتحال میں کسی گروپ کا یا کسی محاذ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور چین میرا خیال ہے ان چیزوں پر بلیو بھی نہیں کرتا، تو یہ میرے خیال وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ نہیں، میرے خیال میں کہ اگر چین کا مجھے نہیں پتا، آپ ادھر ہیں اس وقت، تو وائی ڈونٹ وی آسک دیم، پوچھئے ان سے۔ اور جدھر تک آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، کمال ہے، امریکہ تو آلریڈی اسٹریٹجک الائنس میں ہے ہندوستان کے ساتھ۔ امریکہ ہندوستان کا ملٹری الائی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ کیا آپ نے یوکرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے جنگ، آپ کہتے ہیں کہ دشمن نہیں ہے انڈیا ہمارا؟ اگر انڈیا دشمن نہیں ہے تو ہمارا تو وہ دشمن ہے، ہمارا تو ڈکلیئرڈ دشمن ہے۔ چین اور انڈیا اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن قرار نہیں دیتے۔ نہیں، میں نہیں کہتا کہ چین انڈیا کو دشمن قرار دیتا ہے، مگر جب انڈیا اٹیک کرے گا، چین جس کے ساتھ چین کا الائنس ہے، پھر وہ ہوتا ہے۔ انڈو سوویت ٹریٹی کیا تھی جو اندرا گاندھی نے جا کے سائن کیا تھا بنگلہ دیش کی جنگ کے پہلے؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اینی باڈی، چین اور اس وقت روس اور چین میں کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر اس وقت ڈر یہ تھا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے روس آئے گا، تو انہوں نے انڈو سوویت ٹریٹی سائن کیا تھا۔ میوچل ڈیفنس پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کا دشمن ہے، جو دوسرے کو، دشمن چھوڑیے، جو دوسرے کو اٹیک کرتا، جو اس ملک کو اٹیک کرتا ہے جس کے ساتھ آپ وہ ٹریٹی ہے، وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے، شاید چین نہ چاہتا ہو، مگر کبھی ہم نے پوچھا ہے چین سے؟ پوچھ کے دیکھے۔ ہلالی صاحب کیوں سوچے گا؟ ایک اسپیکٹ اور بھی ہے، جو والیوم آف ٹریڈ ہے انڈیا کا چین کے ساتھ، آلموسٹ وہ امریکہ جتتے ہیں، جتنا اس کا امریکہ کے ساتھ ہے۔ ایک اسپیکٹ تو یہ ہے، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ یہ انڈیا کی پالیسی بھی ہے کہ انہوں نے چین اور پاکستان کو اس ضمن میں ایک نہیں ہونے دینا، لیکن کویشچن از دیٹ کہ جو اب ایک موقع فراہم کر دیا ہے، جس سے انڈیا کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مودی نے پاکستان اور چین کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں۔ اچھا، لیٹس سپوز یہ ایک ہو جاتے ہیں، ہم ایک اسٹریٹجک ڈیفنس میئر لے لیتے ہیں، تو اس کا پھر اثر کیا ہونا ہے؟ اسپیسیفکلی کشمیر کاز پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اس سے ملکہ کچھ علاقوں میں کلیم کرتا ہے، چائنا بھی، تو یہ کیسے پھر انفولڈ ہوگا اور کتنا چیلنجنگ ہوگا انڈیا کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جب چین نے اٹھ کے کہا، ان کے فارن منسٹر یا کوئی ایمبیسڈر نے اٹھ کے کہا وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی اٹیک آن دی انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان یا آن پاکستان سوورینٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو انریٹن ڈیفنس پیکٹ تو ہے نا، تو پھر یہ اس کو ریٹن میں لے آئیں، اس لیے کہ آپ کو ایشورنس چاہیے کہ آپ کے ساتھ چین کھڑا ہوگا، پوری دنیا کو چاہیے، خاص طور آپ کے دشمن کو، اور ان دشمنوں کو آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے ریلیشن شپ امریکہ اور چین کا، نہیں ہو سکتا بھائی۔ کیا انڈیا بیلنس کر رہا ہے اس کی ریلیشن شپ روس اور امریکہ سے؟ ایک زمانے میں کرتا تھا، نو، ابھی کرتا ہے چین اور امریکہ سے، نو، تو ہم بھی نہیں کریں گے، دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ۔ تو افغان وزیر خارجہ بھی چائنا میں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اور اسلام آباد نے کابل کے ساتھ معاملات سلجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کو لے کر۔ کویشچن از دیٹ کہ اب یہ جو ملاقات ہونی ہے چائنا میں، کیا یہ فیصلہ کن ہوگی؟ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ریزرویشنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی؟ اور اگین ٹائمنگ از امپورٹنٹ، ایسے وقت میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اور افغانستان کی جو بھارت کے ساتھ معاملات اور پھر قرابت داری، اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، ڈار صاحب جو ہیں ان کو پوچھیں گے، افغان فارن منسٹر کو ان کو پوچھنا چاہیے
کہ چلو ہم بھول گئے کہ پہلے دن پاکستان جب وجود میں آیا تم لوگ پاکستان کے خلاف تھے. تم نے ووٹ کیا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری نہ بنے. یو آر اگینسٹ اٹ. اس دن سے آج تک تم ہمارے بارڈرز نہیں مانتے ہیں. اور حالانکہ جب کنگ ظاہر شاہ بادشاہ تھا اس نے پاکستان کے خلاف 1965 کی جنگ میں کچھ نہیں کیا اور ہم وی ور تھینکفل, ہم نے اس سے شکریہ کیا, وی ور گریٹفل. تمہارا جو طالبان جو آئے ہیں یہ تو ابھی اس جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دیا ہے. اس جنگ میں صرف 2 ملک تھے جو پاکستان میں کے خلاف تھے, یہ جو ابھی ہوا ہے. ایک تھا اور دوسرا تھا تم. تیسری بات, ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں پیسے مل رہے ہیں ہندوستان سے. یہ جو 2 آرمز ڈمپ, $8 بلین کے آرمز ڈمپ جو آپ کے پاس امریکن چھوڑ کے گئے ہیں, اس کا ہتھیار اس وقت کدھر ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ٹی ٹی پی کے پاس ہے کہ سب آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ٹی ٹی پی کے پاس ہے, اور بھی دہشت جو گروپس ہیں ان کے پاس ہیں, آپ نے ان کو بیچا ہے. تو یہ ہمیں بتائیں, ہمارے خلاف ٹی ٹی پی کو آپ پناہ دیتے ہیں, ٹی ٹی پی کو آپ پلان کرنے دیتے ہیں, ٹی ٹی پی کا ہتھیار آپ ان کو دیتے ہیں. ٹی ٹی پی آپ کا دوست ہے, بیعت لیا ہے ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی پاکستان کے انڈیپینڈنس کے خلاف ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. تو یہ سب بھول جاؤ گے؟ رک جائے گا؟ اگر رک جائے گا تو ثبوت دو, ہمارے ساتھ آؤ, ہم بھی گلے مل لیتے ہیں.